عصر حاضر میں ایک فتنہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ آج یہ فتوے دے رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں لگتی، اور یہ فتویٰ دے کر وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم انہی کے بڑوں کی کتابوں سے چند حوالہ جات پیش کریں گے کہ جن لوگوں کے اپنے بڑوں نے اس قربانی کے جواز پر فتوے دیے ہوئے ہیں، تو آج انہیں اپنے بڑوں کے فتاوی جات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی علماء لغت ہیں، وہ حیات الحیوان ہو یا لسان العرب ہو یا مصباح المنیر ہو، ان تمام کتابوں کے اندر بھینس کو گائے کی ہی جنس قرار دیا گیا ہے، اور صرف علماء لغت نہیں بلکہ غیر مقلدین کے اپنے علماء نے بھی اس پر بحث کرتے ہوئے گائے کی ہی قسم بھینس کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہ حافظ صلاح الدین یوسف قربانی کے احکام و مسائل کے اندر لکھتے ہیں کہ علماء لغت نے اسے گائے ہی کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ فتاوی ثنائیہ، جو کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد اور صفحہ 808 پر لکھا ہے کہ بھینس کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو باکارہ گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے دوسرے بڑے عالم نذیر حسین دہلوی ہیں۔ ان کا فتاوی نظیریہ، اس کے حاشیہ کے اندر مولوی شرف الدین دہلوی نے صفحہ نمبر 257 پر اور آگے پھر صفحہ نمبر 258 پر 2 مرتبہ یہ لکھا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ یہ 2 مقامات پر 2 دفعہ انہوں نے حاشیے کے اندر 2 عبارات کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ بھینس گائے کے حکم کے اندر ہے، اور یہ قربانی کے جانوروں کے مسائل بتاتے ہوئے انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ فتاوی علماء حدیث کے اندر صفحہ نمبر 74 پر کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے۔ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے، جس کے لیے کئی افراد ہیں، گائے، بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا ایک فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ باقی رہی یہ بات کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحابہ نہیں ہے، تو جواز کو مانے نہیں۔ دیکھیے ریل، جہاز، سائیکل، موٹر کار وغیرہ کا وجود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھا۔ ان کی سواری نہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ سنت صحابہ، تاہم یہ سب چیزیں عموم کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ فتاوی علماء حدیث کے اندر انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد نذیر حسین دہلوی نے فتاوی نظیریہ میں جس وقت جانوروں کی عمریں بیان کی ہیں، تو اس میں فتاوی نظیریہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 257 پر لکھا، کہتے ہیں کہ بکری 1 سال یعنی 1 سال پورا اور دوسرا شروع، اور گائے اور بھینس کا 2 سال یعنی 2 سال پورے اور تیسرا شروع۔ تو اب غیر مقلدین کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کا جو سب سے بڑا بندہ جس نے برصغیر پاک و ہند میں غیر مقلدیت کا آغاز کیا، وہ اپنے فتاوی میں قربانی کا مسئلہ بتاتے ہوئے بھینس کی عمر بتا رہا ہے کہ بھینس
اگر قربانی کے لیے کرنی ہے تو 2 سال کی ہو اور تیسرا سال شروع ہو۔ احکام و مسائل کے اندر صلاح الدین یوسف نے لکھا ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے، کہتا ہے کہ علماء اہل حدیث اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری بھینس کی قربانی کے قائل ہیں، اور جیسا کہ فتاویٰ ثنائیہ میں ثناء اللہ امرتسری سے پوچھا گیا، صفحہ نمبر 807 پر ایک سوال ہوا کہ بھینس کی حلت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی یا عمل صحابہ سے؟ تو جواب میں ثناء اللہ امرتسری جو کہ غیر مقلدین کا شیخ الاسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہے۔ کہتا ہے ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے، بھینس ان میں نہیں۔ اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو باقرہ یعنی گائے میں داخل سمجھتے ہیں، یعنی اس کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس کی تشریح کے اندر غیر مقلدین کے ایک اور رہنما ابو العلا نظر احمد سہسوانی، وہ کہتے ہیں کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جن سے بکر سے ماننا جائے جیسے کہ حنفیہ کا قیاس ہے، یا عموم بہیمۃ الانعام پر نظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ تو بھینس کی قربانی کے جواز پر ان کے یہ عالم دین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ احکام و مسائل میں ہے کہ غیر مقلدین کے محقق عالم کا ذکر کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف کہتا ہے کہ مولانا عبد القادر عارف جماعت اہل حدیث کے ایک محقق عالم تھے، ان کا بھی ایک فتویٰ کئی سال قبل الاعتصام میں شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے بھینس کی قربانی کے جواز میں دلائل مہیا فرمائے تھے۔ تو ایک طرف ان کے محقق عالم ہے وہ بھینس کی قربانی کے جواز پر دلائل دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں کہ جو گلی محلوں کے اندر یہ شر پھیلاتے نظر آتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں لگتی، بھینس کی قربانی نہیں لگتی، بھینسے کی قربانی نہیں لگتی۔ تو ان کو تھوڑا سا پہلے اپنے بڑوں کو پڑھ لینا چاہیے کہ ان کے بڑے اس سلسلہ میں کیا بات کرتے ہیں۔ یہ فتاویٰ برکاتیہ مولوی ابو البرکات کا، جو کہ احسان الہی ظہیر کا استاد ہے، اس میں فتاویٰ برکاتیہ میں صفحہ 342 پر ایک سوال کا جواب انہوں نے دیا، اور سوال یہ تھا کہ کیا قربانی کے حکم میں بھینس یا بھینسا بھی گائے کی جنس کے حکم میں آ سکتا ہے جیسا کہ علماء احناف کا خیال ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے مولوی ابو البرکات لکھتا ہے بھینس اور بھینسا دونوں باقرہ کی نوع میں سے ہیں، یعنی دونوں گائے کی جنس میں سے ہیں، لہٰذا اس کا حکم بھی گائے کی طرح ہے، یعنی جو حکم گائے کا قربانی میں ہوگا وہی حکم جو ہے وہ بھینس کا قربانی کے اندر ہوگا۔ فتاویٰ علماء حدیث کے اندر جلد نمبر 13 میں ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور یہ فتاویٰ ستاریہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 46 پر قربانی کے باب میں کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ تو کہتے ہیں جائز ہے، چونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے یہ ساری چیزوں کا نچوڑ پھر جو اس کے نزدیک تھا اس نے بیان کیا۔ کہتا ہے کہ یہ احکام و مسائل صفحہ نمبر 44 پر کہتا ہے اس تفصیل سے واضح ہے کہ علماء اہل حدیث میں دونوں رائے پائی جاتی ہیں، اس لیے اس مسئلہ میں تشدد اختیار کرنا صحیح نہیں۔ اور آگے چل کہتا ہے جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔
بہرحال موجود ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات جس میں غیر مقلدین کے بالخصوص حوالہ جات تھے غیر مقلدین کے، کہ جس میں ان کے جو چوٹی کے رہنما اور راہبر تھے کہ جن سے یہ شروع ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں آج سے چند سال پہلے، اور اس سے پہلے تو ان کا وجود ہی کہیں نہیں نظر آتا۔ 14 صدیوں میں اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے سینوں کو روشن کر رہے ہیں، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ابلاغ کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب صرف آئینہ دکھانے کے لیے میں ایک بات یہ فتاوی علماء حدیث سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں صفحہ نمبر 74 پر لکھا ہے، ایک سوال کے اندر غیر مقلدین کے ایسے لوگوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو مرغ کی قربانی کے جواز کے قائل بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یعنی سوال سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ پوچھ رہا ہے سوال، تو ایسے لوگ بھی پائے جاتے ان کے گروہ کے اندر کہ جو کہ مرغ کی قربانی کو جائز کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدعیان عمل بالحدیث کا ایک گروہ مرغ کی قربانی کو مشروع اور صحابہ کرام کا معمول بھی قرار دیتا ہے، اور ان میں سے بعض لوگ بقرہ عید کو مرغ کی قربانی کرتے ہیں اور اس میں احیاء سنت کا ثواب جانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام ابن حزم جو بڑے عظیم الشان محدث فقیہ مجدد وقت تھے وہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ یعنی ایک طرف تو ان کے ہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مرغ کی قربانی کو بھی جائز کہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اس جانور کا انکار کرتے ہیں کہ جس جانور کی قربانی کے جواز پر ان سے پہلے غیر مقلدین سے پہلے کسی نے بھی اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ تو چند یہ حوالہ جات اختصار کے ساتھ صرف ہم نے ان کے فتاوی جات دکھائے، باقی 14 صدیوں کے اندر امت نے اور علماء حناف کے فتاوی اس پر شاہد ہیں کہ انہوں نے فتاوی دیے کہ بھینس گائے کے حکم کے اندر ہے اور اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور جو بندہ اس کی قربانی کرے گا رب ذوالجلال اس کو قربانی کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ بھینس کی قربانی کا انکار کر رہے، دوسرے ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو مرغ کی قربانی بھی کرتے رہے ہیں۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے آگے جاتے ہیں یہ پچھلوں کی چیزوں کو چھوڑتے جاتے ہیں، یعنی یہ بد عقیدگی کے اندر مزید ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے جن چیزوں کو مشروع لکھا تھا آج یہ ان کی حرمت تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ سبب کیوں بنا؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی امام کی تقلید نہیں کی، کسی امام کی پیروی نہیں کی۔ اگر یہ امام کی پیروی کرتے تو آج ان کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ ان کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے امام الائمہ سراج غمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں، جن لوگوں نے ان بزرگوں کی تقلید کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی، ان میں سے جس بزرگ جس امام کی بھی تقلید کی تو وہ صراط مستقیم پر رہے اور ان کے اندر بگاڑ اور اختلاف رونما نہیں ہوا، جبکہ غیر مقلدین کے اندر یہ اختلاف کا بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے تقلید کو شرک قرار دیا ہے اور ائمہ کی اتباع کو اور ائمہ کی پیروی کرنے کو اور ائمہ کی تقلید کو معاذ اللہ حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ اب آخر میں ایک حوالہ تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کو حضرت امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ بھینس کی قربانی 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس کی جو تخریج فرمائی ہے تو آپ نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں فرمائی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ رب ذوالجلال نبی رحمت علیہ السلام کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔